ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام نحن حجج الله على الخلائق وأمنا فاطمہ حجت اللہ علینا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد سب سے پہلے آپ کی خدمت میں شہادت بی بی دو عالم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بھی خصوصی طور پر امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اس امید اور اس خوف کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ان کا حقیقی شیعہ قرار دے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ فاطمیہ کا آغاز ہو رہا ہے اور ابتدائی طور پہ دو تین باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ فاطمیہ کا مطلب کیا ہے سب جانتے ہیں، مسلسل علماء نے اور بزرگان نے اس سلسلے میں بہت زیادہ محنت کی کہ اس کو زندہ کیا جائے، احیاء کیا جائے، لیکن احیاء کرنے کا مقصد، زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک چیز تو سب کو معلوم ہوگا کہ جواب یہی ہوگا کہ فاطمہ شناسی، فاطمہ کو پہچانا جائے کہ فاطمہ کون ہے۔ اور اگر ہم واقعاً اپنے معاشرے میں اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے پوچھیں، سوال کریں کہ فاطمہ کون ہے، تو جواب کیا آتا ہے؟ اگر پوچھا جائے کہ فاطمہ کون ہے، ایک جواب آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے۔ پھر پوچھا جائے کہ فاطمہ کون ہے، دوسرا جواب آتا ہے کہ علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں۔ پھر سوال کیا جائے کہ فاطمہ کون ہے، تو حسنین کی ماں ہے۔ کیا یہی فاطمہ شناسی ہے؟ یہ تو دوست اور دشمن سب جانتے ہیں۔ اور فاطمہ کی فضیلت اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ ایک ہے خصوصی امتیاز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا باپ فاطمہ کو ملا کسی کو نہیں ملا، جیسا شوہر فاطمہ کو ملا کسی کو نہیں ملا، جیسے بچے فاطمہ کو ملے کسی کو نہیں ملا، یہ ہے۔ لیکن صرف کیا اس بنیاد پہ ہے کمال فاطمہ الزہرا کا کہ حسنین کی ماں ہیں، علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو علی مرتضیٰ نے فاطمہ کے علاوہ اور بہت سی شادیاں کی ہیں، تو ان کی عظمت کیوں نہیں ہے؟ سوال یہی ہے، ان کی عظمت کیوں نہیں ہے جو فاطمہ الزہرا کی عظمت ہے؟
تو در حقیقت یہ سوچنا پڑے گا انسان کو کہ فاطمہ الزہرا نے جو فضائل اور کمالات حاصل کیے ہیں وہ اپنی بنیاد پر حاصل کیے ہیں۔ خدا کسی کو ایسے ہی نہیں دیتا، اور اس لیے زیارت میں جملہ آپ نے جو پہلا ہی ہے کہ التی امتحنک اللہ قبل خلقک، کہ فاطمہ کون ہے؟ زیارت جناب فاطمہ الزہرا پڑھتے ہیں کہ وہ ہیں جس کی خلقت سے پہلے امتحان لیا گیا، اور اس امتحان میں اللہ نے فاطمہ کو صابرہ پایا۔ اب دیکھیں ایسے ہی کمال نہیں ملتا اللہ کے یہاں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، گفتگو ہے کہ فاطمہ ہیں تو کیوں ہیں، یا اور دیگر ائمہ کے حوالے سے کہ اگر حسنین ہیں، جناب عباس ہیں جن کو یہ کمال ملا، یا جناب علی اصغر چھوٹے سے سن میں جو کمال ملا، وہ صرف اس دنیا میں ہے؟ نہیں، اس دنیا سے پہلے بھی کوئی دنیا تھی جہاں پہ انہوں نے کچھ کیا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اب یہ ایک بہت بحث ہے، تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ فاطمیہ آیا ہے تو فاطمہ شناسی کے نام پہ صرف یہ سوچنا کہ علی کی بیوی ہیں، حسنین کی ماں ہیں اور پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر واقعاً روایت دیکھا جائے تو کبھی کبھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ فاطمہ پیغمبر اور علی سے بھی افضل ہے، یعنی ایک شبہ ہوتا ہے، البتہ ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انسان مبہوت ہے، حیرت زدہ ہے کہ یہ کون سی خلقت ہے جس کی اتنی عظمت ہے۔ بہرحال اسی حوالے سے ایام فاطمیہ میں انسان کوشش کرے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا کہ جب بھی معصومین کی ولادت اور شہادت کا موقع ہے تو ایک حق ان کا یہ ہے کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ صرف منبر سے سننا کافی نہیں ہے، ہمارے بچے، ہمارے بڑے جتنے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ ان ذوات مقدسہ کی حیات طیبہ کے اوپر نظر رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے سلسلے میں غور و فکر کریں کہ یہ کون سی ہستی تھی، اسی دنیا میں ہمارے لیے وہ مثال بن گئیں کہ جس کا جواب ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ کہ انسان سوچے، غور کرے فاطمہ شناسی کے حوالے سے کہ کیا انسان اس ذات مقدسہ کے سلسلے میں انسان کس طریقے سے اس سیرت کو فالو کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب بن سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا، اور ان کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ عمل کرنے سے پہلے خود معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے، اس کے بعد ہی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک گفتگو کا مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اسی حوالے سے معروضات جو ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں ان میں انہی گوشوں کو اور انہی فضائل و کمالات کو ذکر کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی اس سے آشنا ہو سکیں۔ دوسری گفتگو جو یہ ہے کہ جب ہماری ایک ذمہ داری، میں نے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ یہ بہترین فرصت ہے فاطمہ الزہرا اور ائمہ معصومین سے توسل کا، اور توسل کے حوالے سے دو تین گفتگو کی تھی اگر آپ اذہان عالم۔ ایک تو یہ ہے کہ یہی مجلس میں جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مجلس میں آئیں اور تنہا نہ آئیں بلکہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تنہا آنا کافی نہیں ہے کہ بچوں کا امتحان ہے، بچوں کا اسکول ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ جس طریقے سے ہر چیز کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں، لیکن جو زندگی کا سب سے اہم چیز ہے وہ اہل بیت سے رابطہ، اس کے لیے اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں اور اپنے بچوں کو کے ساتھ آئیں۔ اور ساتھ آنا کافی نہیں ہے، ساتھ آنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کر تو آتے ہیں، چلو بھائی مجلس ہے تھوڑا سا تفریح ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے ایک ذہن میں کہ بچے تھوڑا سا گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں، چلو مجلس چلتے ہیں، وہاں کھیل بھی لیں گے، کود بھی لیں گے، ایک فریش ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ مجلس جو ہے اہل بیت کے کلام کو سننے کی جگہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی سے عادت نہیں ڈالی تو پھر بعد میں مشکل ہوگی۔ اور بہرحال جب اگر اہل بیت، میں نے کہا کہ اگر بچوں کا اور ہم سب کا اگر اہل بیت سے رابطہ جڑا رہے گا تو ہم جتنی بھی اگر برائیوں کی طرف ہم چلے بھی جائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری انگلی کو ضرور پکڑ لیں گے اور ہمیں نجات دے دیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہمارا رابطہ ان سے ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ ان مجالس میں ہم شرکت کریں، اور صرف بنام شرکت نہ کریں کہ بس ایک فارمیلٹی ہے کہ بس چلیے آج ایام فاطمیہ کی مجلس ہے اور آئے اور آ کے شرکت کیا اور کھانا کھایا اور بس سنا اور چلے گئے۔
نہیں، غور کرنے کی بات ہے، اور میں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ آئیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں، اور ماں اور بہنیں ہماری جو ہیں پس پردہ، ان سے بھی گزارش ہے کہ جائیں اور پوچھیں اپنے بچوں سے کہ آج تم نے کیا سنا۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے فاطمہ الزہرا کی سیرت میں۔ حسنین کی ماں ہے، امام حسن کی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسن سے پوچھتی تھیں کہ بیٹا آج مسجد میں کیا بیان ہوا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ جب نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے یہ کیا ہوگا؟ بس ایک رسم، ایک سنت، اور سنت والی عزاداری ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جبکہ ایک گائیڈ لائن ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہوتا ہے نا آپ کے یہاں ہر گائے، تو اسی طریقے سے عزاداری کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اس کے بعد اب تیسرا مسئلہ اسی حوالے سے آج چاہتا ہوں کہ مقدمتاً ساری باتیں بیان ہو جائیں، کہ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو ہمارا انٹینشن اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ معمولاً، اب میں سب کا نہیں کہہ رہا، ہم سب کا تقریباً یہی ہوتا ہے کہ دو انٹینشن اور دو نیت کے ساتھ ہم اس جگہ پہ آتے ہیں، مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ پہلا انٹینشن کیا ہے؟ کہ ہمیں ثواب ملے گا، یہی تو ہوتا ہے۔ ایک جو ذہن میں نیت ہے وہ یہ ہے، اور کہ ہم ثواب کی غرض سے آتے ہیں، اور یہ بھی ایک دیداری کی، میں نے کبھی تھوڑا سا عرض کیا تھا اس لیے کہ ایک دیداری کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ثوابوں والا دین، ثوابوں والا دین ہے۔ یہ دیداری کی مشکلات میں سے ہے یہ، کہ انسان ہر چیز کو صرف اس پیمانے پہ تولے کہ ہمیں ثواب ملے گا، چلتے ہیں۔ نہیں، خدا ہمیں ثواب تو یہ بہت سستا سودا ہے، خدا سے بہت سستا سودا ہے۔ خدا اور اہل بیت اتنے کریم ہیں کہ وہ یقیناً ہم کو جزا دیں گے، آپ کی نیت کے ساتھ آئیں یا نہ آئیں، اور جزا کے طور پہ یہاں بھی کام آنے والے ہیں اور وہاں بھی کام آنے والے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ فکر غلط ہے کہ صرف ہم حصول ثواب کے لیے آئیں، کہ اس انٹینشن کے ساتھ آئیں کہ چلو بھائی کچھ ثواب میں اضافہ کیا جائے، تو وہ تو ثواب اہل بیت دیں گے، وہ کریم ہیں۔ اور امام حسن، آپ جو کریم اہل بیت ہیں، کہ جن کی والدہ گرامی کی مجلس میں ہم شریک ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو مجلس کا ثواب ہو اور جو عظمت بیان کیا جائے اس کو ہدیہ کرے امام حسن کو، کہ جو کیوں اس کی وجہ علماء تاکید بھی کرتے ہیں کہ امام حسن کو آپ اگر ہدیہ کریں تو یہ ایسے کریم ہیں کہ ایک غلام تھا ان کا، آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے، کہ ایک کتے کو اپنی غذا میں سے دے رہا تھا، تو یہ ادا بہت پسند آئی امام حسن کو، اور کہا کہ یہ تم اپنی غذا میں سے اس کتے کو کیوں دے رہے ہو کھانا؟ تو کہا مجھے شرم آئی، میں جب کھانا کھا رہا تھا تو مجھے شرم محسوس ہوئی، آج ہماری جو کہتے ہیں کہ اتنا ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی بھوکا رہتا ہے لیکن ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب سیرتیں ہیں، سیکھنے کی چیزیں ہیں، بہت آسانی سے ہم گزر جاتے ہیں، کوئی اسٹینڈ نہیں ہوتا، رکتے بھی نہیں، ہمارا دل بھی نہیں جلتا۔ اگر نہیں جلتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقی شیعہ نہیں ہیں۔ اگر بھوکے کو دیکھ کے آپ احساس بھوک نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اہل بیت کے کردار کو ابھی پہچانا ہی نہیں۔ تو امام حسن نے پوچھا غلام سے کہ کیا کیا؟ کہا اس کو دیکھ کے، تو کہا کہ میں بھی تو بھوکا ہوں، تھا تو میں کھانا کھا رہا، یہ بھی مخلوق خدا ہے، ولو یہ کہ کتا ہے تو یہ بھی اس سے بھی ہم اپنا حصے کی۔ امام حسن کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے آزاد کر دیا اور ملکیت میں ایک باغ بھی دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ۔ تو یہ ایسا کریم خاندان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا دے دیتا ہے، تو آپ مطمئن رہیں کہ آپ اگر ان کی راہ میں، فاطمیہ کی راہ میں کسی بھی قسم کا آپ کام کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنے پیسے سے، اپنے وقت سے، کسی بھی طریقے سے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تو یہ اتنے کریم ہیں کہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے آپ کو واپس۔ تو یہ ایک انٹینشن، یہ غلط فہمی ہے کہ انسان صرف اور صرف آئے حصول ثواب کے لیے۔ اب دوسرا جو فکر ہے ہمارے یہاں کیا، کہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اس لیے ہم مجلس میں آتے ہیں کہ تاکہ فاطمۃ الزہرا کی معرفت ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے ذہن میں ایک چیز سماتی ہے، ایک حصول ثواب، وہ بھی فکر غلط ہے، یہ سستا سودا ہے، کہ اگر میں نے کہا کہ اگر نہیں بھی آپ رہیں گے تو وہ کریم اہل بیت ہیں، آپ کو اس سے زیادہ دیں گے۔ آپ نے ان کی راہ میں اگر اپنا وقت صرف کیا ہے، اپنی جیب سے پیسہ خرچ کیا ہے، کسی بھی طریقے کا آپ نے خرچ کیا ان کی راہ میں، ایک پانی بھی اگر آپ نے پلایا ہے کسی کو فاطمہ کے نام پہ، تو وہ ضرور اس کو، وہ قرض کسی کا نہیں رکھتے۔ تو یہ غلط فکر ہے۔ دوسری جو فکر و انٹینشن یہ ہے کہ ہم آتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کی معرفت کے لیے آئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ فَتْمُ مَعْرِفَتِهَا، اس لیے کہ مخلوق جتنی بھی کائنات کی مخلوق ہیں، ہم اور آپ کیا، جو اولو العزم پیغمبر ہیں ابراہیم موسیٰ، اس میں کسی کی قید نہیں کہ ان کو باہر رکھے. فاطمہ کی کوئی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا، جدا کر دیا پوری مخلوقات کو. فاطمہ کی کوئی معرفت کمحقو جو معرفت ہے، حقیقی معرفت ہے، وہ کسی کو حاصل، وہ خدا جانتا ہے. تو یہ فکر بھی جو ہے، یہ انٹینشن، یہ نیت، اس نیت کے ساتھ بھی آنا صحیح نہیں ہے. یعنی ایک حصول ثواب، دوسرا معرفت کا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب یہاں سے ایک باب ہے تاکہ کہ شائبہ نہ ہو شرک اور کفر کا، کہ ایک مقدمہ، اس کے بعد کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ مجلس میں آئے ہیں، تو کس اس بار سے آئے ہیں. اور واقعاً ہم اس لائق نہیں سمجھتے کہ اگر خدا کا لطف نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ نہیں آ سکتے تھے. چونکہ مدینہ میں جناب فاطمہ الزہرا کے بستر کے ارد گرد صرف 5 افراد سے 7 افراد جمع تھے. لوگ 20,000 کی مدینہ کی آبادی تھی. اس زمانے میں صرف 5 سے 7 افراد تھے جو بستر فاطمہ کے ارد گرد تھے، سب جو ہے فاطمہ سے. تو آج ہم فاطمیہ یعنی اس عزاخانے میں، یعنی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لایاقت اور صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے. لیکن یہاں سے ایک مقدمہ اور چھوٹا سا، کہ تاکہ شرک اور کفر کا شائبہ نہ ہو، کہ اللہ کے سلسلے میں آپ کا جو یہ ہے کہ اللہ واحد ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ واحد ہے، لیکن لا بعددین کہتے ہیں ایک فلسفے میں، کہ عدد کے لحاظ سے نہیں ہے. اب اس کو تھوڑا سمجھانے کے لیے، چونکہ فلسفہ اور یہ تو سمجھائیں گے تو نہیں ہو پائے گا، مشکل ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے. لا بعددین، خدا واحد ہے، عدد کے لحاظ سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہے کسی سے، کہ ایک اللہ ایک ہے، اور پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ 2 ہوگا تو کیا ہوگا، 3 ہوگا تو کیا ہوگا، 4 ہوگا تو کیا ہوگا، یہ مقایسہ ہی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرض کیجئے کہ اگر ہم کہا جائے کہ 4 افراد آئے تھے، کل رات میں 4 افراد آئے تھے. کہا کون کون؟ کا بھائی جان سلیم صاحب، حور صاحب، اور ایک موبائل. تو کہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ 4 افراد آپ نے کہا، موبائل اس میں کہاں سے شامل ہو جائے گا؟ اور کیوں؟ ہمارے سامنے 2 افراد ہیں. جیسے اگر آپ کہیں ایک مولانا ہے اور ایک میک ہے، تو کہیں گے میک اور مولانا میں کیا مماثلت ہے؟ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مماثلت ہونا چاہیے، سملر ہونا چاہیے کوئی چیز. تو اللہ کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں ہے. تو ہم اس کو انسانوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کہ اللہ ہے، کہ ہم جس طریقے سے، کہ اسی لیے ہے قرآن. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. جب ہماری گفتگو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس گفتگو میں جانتا ہوں کہ 2 ہم تھے اور ایک تیسرا جو ہے خدا تھا. یہ غلط ہے. کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ یہ بڑا سیکریٹ گفتگو تھی، صرف 2 افراد تھے اور تیسرا خدا تھا. اصلاً آپ نے اپنے آپ سے خدا کو ملا دیا. آپ کی اور خدا کی سنخیت اور مشابہت اور سملرٹی ہے ہی نہیں ہے کہ جو آپ ملائیں خدا کو. تھوڑا سا سخت ہے لیکن میں چاہتا ہوں اسی لیے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ہم 3 میں سے تیسرا خدا ہے، یہ کہنا کفر ہے. لہذا کیوں؟ اس لیے کہ سنخیت نہیں ہے، مماثلت نہیں ہے، مشابہت نہیں ہے ہم سے. لہذا یہاں پہ کہ خدا واحد کا مطلب یہ کہ لا بعددین، یعنی ہمارے اور ان سے اگر کمپیریزن کے، حتیٰ کہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی یہاں پہ مقایسہ نہیں. اب اس مقدمے کے ساتھ کہ اب یہاں آئے کیوں ہم؟ 2 انٹینشن تھا دونوں، جو ایک ہے کہ ایک تو نیت یہ تھی کہ ہم حصول ثواب کے لیے، میں نے کہا یہ بڑا سستا سودا ہے، یہ بہت نیچی معرفت کے لوگ ہیں کہ اگر ہم صرف حصول ثواب کے لیے آتے ہیں تو یہ بہت سستا سودا ہے، اہل بیت اس سے زیادہ دینے والے ہیں، یہ کچھ زیادہ ہمت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اہل بیت سے کچھ بڑا چاہیے. اس دن ہمت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ کچھ بڑا چاہیے، یہ سب بہت چھوٹی چیزیں ہیں اہل بیت کے حوالے سے. دوسرا جو ہے کہ فاطمہ کی جو ہے معرفت حاصل کرنا چاہتے، کہا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ لأنه
فتمون معرفتہ، اس لیے کہ تمام مخلوقات جو ہیں، نہ یہ کہ ہم اور آپ کی کیا اوقات ہیں، انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ان سے بھی فاطمہ کی معرفت حاصل انہیں بھی نہیں ہو سکتی، ان کو روک دیا گیا ہے، ان کو جدا کر دیا گیا کہ تمہیں فاطمہ کی معرفت حاصل ہے۔ بس ایک نقطہ پہنچتا ہے ہمارے ذہن میں کہ وہ ولی خدا امام زمانہ کی اگر اجازت نہ ہوتی تو آج ہم اس مجلس میں شرکت نہ کرتے۔ آپ یقین جانیں یہ کہ اگر امام زمانہ کہ جس کے اذن اور اجازت کے بغیر نہ کائنات میں کچھ ہو سکتا ہے، کہ آپ سنا حجت خدا کون ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ نہ رہے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ سارے کائنات کا نظام اسی ولی خدا، آپ زیارت جامعہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اہل بیت آپ ہوئے، اگر امام زمانہ کی اجازت نہ ہوتی تو ہم آج جو ہم یہ لائق نہیں تھے، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، ہم میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ ہم اس مجلس میں آ سکیں، اگر امام زمانہ کی اجازت نہ ہوتی، اذن نہ ہوتا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر امام زمانہ کی اجازت کیوں ہے کہ ہم آ گئے مجلس میں؟ یہ سوال کہ آخر امام زمانہ کی اجازت اور اذن کیسے ہوئی کہ ہم مجلس میں آ کے بیٹھ گئے؟ مطلب اس کا جواب یہ ہے کہ امام زمانہ نے ہمارے وجود میں ابھی بھی دیکھا کہ اس میں بہتری کا امکان ہے، یہ ابھی راہ سے بھٹکا ہوا نہیں ہے، ابھی بھی اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ راہ راست پر آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ آ جائیں۔ یعنی ہم میں امام زمانہ وہ لیاقت اور صلاحیت دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے میں ابھی بھی صلاحیت ہے کہ محب فاطمہ بن سکے۔ اور لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات۔ لہٰذا اب ہم اگر آ گئے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ کہ اگر اذن نہ ہوتا تو ہم یہاں، ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، اگر ہم آ گئے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا قیمتی ہے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ خدا سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، ورنہ میرے الفاظ میں اتنی نہ زور ہے نہ سکت ہے کہ آپ کچھ لے کے جا سکیں۔ ہاں، اسی میں اگر امام زمانہ کا لطف شامل حال ہو جائے تو یہی شفا کا کام کر سکتا ہے، یہی الفاظ، اور آپ جو اہل تقویٰ ہیں ان کی توفیق جو اگر شامل حال ہو جائے، جیسے ہوتا ہے کہ دوا اگر کھاتے ہیں تو کیا دوا میں شفا رکھا ہے خدا نے؟ دوا جو ڈاکٹر نے بنایا وہ تو کڑوی چیز ہے، لیکن اسی میں خدا نے شفا رکھا، اگر خدا شفا نہ رکھتا تو ہم صحیح نہیں ہو پاتے۔ اسی طریقے سے نہ ہمارے اس گنہگار زبان میں اتنی طاقت ہے کہ دوسروں کو راہ راست پہ لا سکتے، بس خدا سے امید ہے کہ اس گفتگو میں جو ہے خدا اگر رکھ دے گا شفا تو ہم روحانی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے لہٰذا یہاں کا قیمتی لمحہ ہے، اور یہاں پہ اسپریچول اور روحانی اور اعتقادی چینجنگ کے ساتھ اگر ہم اٹھیں اس مجلس سے تو اس چینجنگ کے ساتھ، اس تبدیلی کے ساتھ جو ہے ہم اٹھیں، یہ ہے اصل فاطمیہ کا مقصد۔ اب بہرحال اب گفتگو لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک فضائل کا گوشہ، اس لیے کہ پہچانے فاطمہ شناسی ہے، فاطمہ کو پہچانے کیا ہے، کون ہے فاطمہ۔ اب اس کے لیے میں کسی اپنے شیعہ عالم دین کا تذکرہ نہیں کروں گا، بلکہ ایک مشہور شخصیت ہیں جناب شہاب الدین آلوسی، جن کی ایک تفسیر ہے روح المعانی، اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب بچے جانیں کہ یہ کیسی کیسی شخصیتیں۔ یہ وہ شخص ہے، عراق کا فقیہ تھا اور تقریباً وہابی فکر کے حامل ہیں، کہ اگر ہم فضائل کوئی شیعہ عالم بیان کرے تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ایسا انسان جو وہابی فکر کا حامل ہو، اور اس کا پتہ یوں چلا کہ آپ نے ایک کتاب سنی ہوگی تحفہ اثنا عشریہ محدث دہلوی کا، یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے رائٹر، بڑے اہل سنت کی بڑی علمی شخصیت ہے محدث دہلوی، جس نے شیعوں کی مخالفت میں یعنی شیعوں کی رد میں کتاب لکھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ تحفہ اثنا عشریہ، یعنی یہ شیعوں کو ہدیہ، یعنی ان کی مخالفت میں۔ اس کا جواب کس نے دیا؟ ہمارے بر صغیر لکھنؤ کی عظیم شخصیت، کون؟
میر حامد حسین ہندی، اور ہمارے واقعاً ہم نے اپنے بزرگوں کو نہیں پہچانا، اتنا کام کر کے چلے گئے کہ انہوں نے صرف، اس نے کئی بخش میں کتاب لکھی، لیکن جو بخش امامت میں اس کو بہت اس نے رد کیا، اس کے ڈاؤٹ بہت شبہات تھے شیعوں کے اوپر، تو اس صرف بخش امامت کا جو جواب دیا ہے میر حامد حسین ہندی صاحب نے، وہ 80 والیوم میں جواب دیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسا انسان جس نے ملک کا دورہ کیا، اس زمانے میں یہ نہ فلائٹ تھا، اور ان کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ مصر سے آ رہے تھے، کتاب ان کو بہت نایاب مل گئی تھی اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے، اور وہ پڑھ رہے تھے، اور پتہ نہیں کیسے وہ سمندر میں گر گیا، وہ کود گئے کتاب، اس کے بعد پھر ان کو بچایا گیا، تو کہا کہ میرا سرمایہ ہے۔ 80 والیوم میں، جہاں امام خمینی نے بہت پیسے اپنے زمانے میں جمع کیا تاکہ اس کا ترجمہ فارسی میں ہو سکے، عربی میں کتاب ہے اور فارسی میں کچھ جلدوں کا، لیکن ابھی تک ساری کتابیں جو 80 والیوم میں لکھا ہے وہ نہیں ہوا۔ اس تحفہ اثنا عشریہ جو محدث دہلوی نے، جس کے جواب میں لکھا انہوں نے، اس کا عربی ترجمہ، یعنی دیکھیں کتنا وہابی فکر کے انسان ہے شہاب الدین آلوسی، عراق کی شخصیت ہے، اس نے عربی ترجمہ میں اس کتاب کو ترجمہ کیا، یعنی اصل کتاب فارسی میں جو تحفہ اثنا عشریہ ہے، یہ جو محدث دہلوی نے لکھا، وہ فارسی میں، اس کو عربی میں واحد شخصیت ہے پورے عرب میں جس نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے، چونکہ شیعوں کے رد میں لکھی گئی ہے، شیعوں کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی ہے، لہذا بہت زیادہ اس کے، یعنی آج دیکھیں سائٹ پہ، میں نام نہیں لوں گا جس سائٹوں پہ یہ موجود ہے، سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی کتاب یہی تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ اس کا عربی کتاب میں، یعنی پورے عرب میں سب سے زیادہ اس کا نسخہ، کویت میں، قطر میں، تمام جگہوں پہ یہ کتاب جو ہے سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں تاکہ شیعوں کے خلاف استعمال کریں۔ اس کو عربی میں ترجمہ کیا کس نے؟ مرحوم آلوسی نے۔ اب لیکن بہرحال وہابی فکر کے حامل تھے، لیکن اہل بیت کے سلسلے میں انصاف سے کام لیا ہے، اہل بیت کے خصوصاً فاطمہ الزہرا کے حوالے سے۔ وہاں پہ کہتے ہیں وہ سورہ انسان، آپ نے سنا ہوگا، سورہ انسان کے حوالے سے تفسیر ہے، ان کی یہ تفسیر روح المعانی 30 والیوم میں، 30 والیوم میں یہ کتاب ہے، جس میں 29 والیوم میں سورہ انسان کا جب وہ شرح اور تفسیر کرتے ہیں تو اس میں 2 نقطے کی طرف واقعاً فضائل ہے کہ اگر انسان سوچے تو گم ہو جائے، کہ وہ انسان جو وہابی فکر کا حامل ہے، بات تو یہ ہے کہ جب دشمن جو نہیں ماننا چاہتے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جب فضائل کو لکھا تو کس طریقے سے، ایک جو اس نے لکھا کہ سب سے پہلی جو فضیلت لکھی اس سورہ کے، یوفون بالنذر ویطعمون الطعام علی حبہ یتیما واسیرا، یہ آپ نے آیت سنی سورہ انسان میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ اسیر ہے، پہلا نقطہ جو انہوں نے، پہلی فضیلت جو فاطمہ الزہرا کا، کہ اسیر، جو یہ اسیر کون ہے، یہ اسیر نے ہم کو جو ہے حیرت زدہ کر دیا کہ اسیر کون ہے، کہا ہے اسیر وہ تھا جس کو فاطمہ الزہرا نے، جبکہ اپنے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، روزہ رکھا ہے، اس عالم میں اپنی روٹی کس کو دینا؟ اسیر کو، لیکن ایسا ویسا اسیر نہیں تھا، مسلمان اسیر نہیں تھا، وہ کہتے ہیں ایسا اسیر تھا جو کافر حربی تھا، جو مسلمانوں سے جنگ کر رہا تھا، اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے نتیجے میں وہ گرفتار ہوا، اور جب مدینے میں آیا تو ابھی تک وہ کسی کی ملکیت میں نہیں پہنچا تھا کہ اس کا خرچ کوئی برداشت کر سکے، لیکن اس انسان کو بھی جو کافر حربی ہے، جو مسلمانوں سے جنگ کر، اسے بھی معلوم ہے کہ مجھے کہاں ملے گا، اسے بھی معلوم ہے کہ مجھے کہاں ملے گا، وہ جانتا ہے کہ فاطمہ الزہرا ہی کا در ہے کہ جہاں سب کو ملتا ہے۔ تو کہا کہ وہ کافر حربی، کہا یہ حیرت انگیز ہے، اگر مسلمان کوئی ہوتا اور فاطمہ الزہرا دے دیتی تو بہت زیادہ فضیلت کی بات نہیں، لیکن اپنے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، روزہ ہیں، 3 دن کا روزہ ہے، اور اس کے باوجود ایک کافر جو ہے، کافر حربی آتا ہے اسیر کی شکل میں اور مطالبہ کرتا ہے، اور اپنی روٹیاں اور اپنے بچوں کی روٹیاں دے دینا، یہ کمال ہے۔ اب یہاں سے ایک لیسن ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، کیا اس پورے واقعے میں جو مرحوم آلوسی نے اس کو بیان کیا کہ فاطمہ الزہرا واقعاً حیرت زدہ ہے، مرحوم آلوسی جو وہابی فکر کا، ہمارے لیے اس میں کیا لیسن یہی ہے کہ ہم فاطمہ الزہرا جن کے بچے، انسان بچوں کے آگے جھک جاتا ہے، جب ان کی بھوک اور پیاس دیکھتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے، پھر نہ کوئی رشتہ دار یاد آتا ہے، نہ کوئی ہمسایہ یاد آتا ہے، لیکن اس کے باوجود
ایثار اور سیکریفائس کی اس اعلیٰ منزل پر فاطمہ الزہرا ہیں کہ نہ بچوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھا، اور مسلمان قیدی اور اسیر بھی نہیں ہے بلکہ کافر حربی ہے، اس کو اپنی روٹی دے دینا یہ کمال ہے۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی فاطمی بننا چاہتا ہے تو اگر اسے اپنے ہمسائے کی فکر نہیں ہے، اپنے بھائی بہن کی فکر نہیں ہے، اپنے دوسرے مومن بھائی کی فکر نہیں ہے، اس کی بھوک اور پیاس کا خیال نہیں کرتا، تو در حقیقت وہ فاطمی نہیں ہے۔ فاطمیہ کا غم تو منایا ہے لیکن فاطمی کردار اس میں ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اور یہاں سے ایک روایت ہے اور اس کے بعد میں اسی ایثار اور سیکریفائس کے حوالے سے بس کہ دیکھیں کتنا مرتبہ ہے ایثار کا، کہ جناب موسیٰ نے میزان الحکمت میں اس کو نقل کیا اس روایت کو، کہ جناب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ ارنی درجات محمد و امتی، اس سیکریفائز اور ایثار کا ایک جو ہے کہ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ جناب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ میں محمد اور ان کی امت کے درجات اور ان کی عظمت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب پیغمبر اسلام کی یعنی ہم دیکھیں امت محمد ہیں تو کیوں ہیں؟ تو خدا نے کہا کہ یا موسیٰ انک لن تطیق ذلک، تم ان کی عظمت، پیغمبر کی عظمت اور ان کی امت کی عظمت کو نہیں دیکھ سکتے، تم میں اتنی طاقت نہیں، تم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ تم اس عظمت کو، اس بزرگی کو دیکھ سکو۔ کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پورا نہیں دکھا سکتا تو تھوڑا بہت تو دکھا دے۔ تو کہا ٹھیک ہے، وَلَكِنْ أُرِيكَ مَنْزِلَةً مِّن مَنَازِلَةٍ جَلِيلَةٍ عَظِيمَةٍ، پیغمبر کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کے نور کی عظمت جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے تمہیں تھوڑا سا جو ہے اس کا میں دکھانا چاہتا ہوں۔ وَفَضَّلْتُهُ بِهَا عَلَيْكَ وَعَلَىٰ تمام خلق، تمام خلقت کے اوپر ان کو فضیلت دی اور تمہارے اوپر بھی دی۔ تو کہا جب ایسا منزل ہے کہ ہاں تھوڑے سے ایک نورانی کیفیت کو دکھا دے، اس عظمت کو، اس بزرگی کو دکھا دے خدا، تو خدا نے ٹھیک ہے میں دکھاؤں گا۔ اور جب دکھایا خدا نے ایک حصہ، تھوڑا سا حصہ جب موسیٰ کو پیغمبر اسلام کی عظمت کا دکھایا ہے تو کیا ہوا، کیا اثر ہوا کہ قادت تتلف نفسہ من انوارہا وقربہا، کہ عنقریب ایسا تھا اس عظمت کو دیکھنے کے بعد کہ موسیٰ کی جان چلی جائے، روح جو ہے نفس سے نکل جائے، ایسی حالت، ایسی کیفیت ہو گئی جناب موسیٰ کی۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اب یہاں سے یہ روایت کا یہ ٹکڑا جو ہمارے مجلس ابھی اس حوالے سے جو ایثار اور سیکریفائس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، یہ ٹکڑا جو ہے اہم ہے۔ تو جناب موسیٰ نے ایک سوال کیا کہ یہ میرے خدا، یہ جو محمد اور اس کی امت کے جو عظمت ہے، بزرگی ہے، شرف ہے، کمال ہے، یہ آخر انہوں نے حاصل کیسے کیا؟ یہ در حقیقت سوال، یہ حاصل کیسے کیا؟ تو کیا ہوا؟ تو خدا کا جواب آیا کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ جب موسیٰ نے سوال کیا کہ میں تو پورے نور کو اور عظمت کو نہیں دیکھ سکا، تھوڑا سا ایک حصہ دکھا اور ایسی کیفیت ہوئی کہ میری جان چلی جاتی، تو آخر اس عظمت کا راز کیا ہے، رمز کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا یہ جملہ ہمارے لیے کہ بِخُلْقٍ اختصصتہ بہ من ہوا، کہ پیغمبر کو اور ان کی امت کو ایک ایسے اخلاق سے ہم نے آراستہ کیا ہے۔ وہ اخلاق کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِيثَار، وہ ایثار کا جذبہ، سیکریفائس کا جذبہ، اپنے خواہشات کو دبا دینا، دوسری خواہشات کو آگے رکھنا، دوسرے کی خواہشات کو پورا کرنا، اپنی بھوک کو چھپا لینا، دوسروں کی بھوک کا خیال رکھنا، اسی کو تو ایثار کہتے ہیں۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قرآن نے بھی تعبیر کیا کہ وہ اپنے نفس پہ تنگی کرتے ہیں، اور جبکہ اس کے سب سے زیادہ حقدار وہ خود ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت یہی ہے کہ سورہ انسان پورا جو سورہ نازل ہوا اسی ایثار اور سیکریفائس کا نتیجہ تھا۔ تو کہا کہ وَهُوَ الْإِيثَار، اور اس کے بعد کہا ایک جملہ اور کہ انسان، ایثار کا مطلب یہی کہ انسان اپنی خواہشات کو دبا لے، دوسرے ہوئے گرے ہوئے کو زمین سے اٹھا لے، در حقیقت یہ ایثار ہے۔ اپنی بھوک اور پیاس کو چھپا لے، دوسرے کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھے، تو یہ ایثار ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے کہ یا موسیٰ لا یاتینی احد منہم قد عمل بہ وقتا من عمر، کہ اے موسیٰ کوئی بھی اگر ایک مرتبہ یہ عمل کرے گا، یعنی ایثار کا مظاہرہ کرے گا اس امت محمد میں،
تو ہم کیا اس کو جزا دیں گے؟ الا استحییت من محاسبتہ و بواتہ من جنت حیث یشاء. اس کو یعنی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ انسان دوسروں کی خواہش کو مقدم رکھے، اپنی خواہش کو دبا لے، دوسروں کے کام آ جائے، دوسروں کی خوشی کا خیال کرے. اور در حقیقت سب سے زیادہ خوشی دینے والی چیز کیا ہے؟ کہ دوسروں کے حزن و اندوہ کو انسان کم کرے، تب انسان زیادہ خوشحال ہوتا ہے. یہ در حقیقت یہ مان ہے. کب ہوتا ہے انسان سب سے زیادہ خوش؟ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دوسروں کے حزن اور اندوہ اور غم کو دور کرتا ہے، تب اس وقت اس کو خوشی اور سرور ہے. تو اگر انسان اپنی زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی سیکریفائس کا مظاہرہ کرتا ہے، ہماری امت محمد میں جو امت محمد کو یہ مرتبہ ملا، عظمت ملی اسی سیکریفائس اور ایثار کی بنیاد پہ، اگر ایک مرتبہ اگر یہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے خداوند عالم؟ انعام کیا دیتا ہے کہ پھر اس کے حساب و کتاب کو کرنے سے خدا شرم محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ جنت میں جہاں تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. نعرے صلوات. بس عزیزو، میں نے دوسری فضیلت کی طرف انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا کہ مرحوم آلوسی نے دوسری فضیلت کی طرف جو اشارہ کیا، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں، اب دیکھیں اہل بیت کی پوری زندگی ایثار اور سیکریفائس سے بھری ہے. صدیقہ طاہرہ نے ورنہ کیا تھا، کس لیے مشکل تھی، سب کچھ قربان کر دیا. کس لیے؟ تاکہ امت جو ہے ہدایت کے راستے سے نہ بھٹکے. یہی تو ہے مقصد. اگر آپ پوچھیں علی جیسا بہادر انسان، قوی انسان، فاتح خیبر، فاتح احد، صدیقہ طاہرہ کی مصیبت پر خاموش رہ گیا، اس سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ علی چاہتے تھے کہ ہدایت کا راستہ امت کے سلسلے میں بند نہ ہو. لہٰذا اگر ہم نے اس مجلس میں آ کے ہدایت حاصل نہیں کیا تو در حقیقت ہم امیر المومنین کو حوض کوثر پر کیا جواب دیں گے؟ کہ جس کے لیے اتنا صبر کیا علی ابن ابی طالب نے کہ فصبرت وفی العین قضا وفی حلق الشجا، میں نے صبر کیا کہ میرے گلے میں ہڈی تھی. آپ سوچیں یہ تعبیریں ایسی ہیں کہ انسان جتنا گریہ کرے کم ہے. ہاں بس ایام فاطمیہ شروع ہو گیا، اہل بیت اور حسنین کی یتیمی کا زمانہ شروع ہو گیا. ایک دو جملے ہیں کہ علامہ امینی سے کسی نے پوچھا کہ علی کے ہوتے ہوئے جب حملہ ہو رہا تھا تو فاطمۃ الزہرا دروازے پر کیوں آئی؟ علامہ امینی سے، آپ تو جانتے ہیں علامہ امینی کون ہے، صاحب کتاب الغدیر. جب ان سے پوچھا کہ کیوں، آخر وجہ کیا ہے، تو سنیں گے جواب. کہتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کو شاید یہ بھروسہ تھا کہ امت میری حرمت کا خیال رکھے گی، مجھ سے شرم محسوس کرے گی کہ میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں علامہ امینی کہ پیغمبر اسلام صدیقہ طاہرہ کے ساتھ جب بھی آتے تھے تو ہاتھوں کو بوسہ لیتے تھے اور سینے کو سونگھتے تھے. سنیں گے عزیزو، ہاتھوں کو بوسہ لیتے تھے اور سینے کو سونگھتے تھے اور بوسہ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا علامہ امینی سے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر ہاتھوں کو چومتے ہیں صدیقہ طاہرہ کے اور سینے کو چومتے ہیں اور اس کو سونگھتے ہیں. تو ایک تو پیغمبر نے خود بتایا کہ میں فاطمہ کے سینے کو بوسہ لیتا ہوں، اس سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. لیکن سنیں گے علامہ امینی جواب کیا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ راز یہ تھا کہ پیغمبر کو معلوم تھا کہ فاطمہ کے ہاتھوں کو زخمی کیا جائے گا، اور سنیں گے فاطمہ کے ہاتھوں کو زخمی کیا جائے گا، اور سینے کو اس لیے چومتے تھے کہ پیغمبر کو معلوم تھا کہ اس سینے پر دروازہ گرایا جائے گا اور سینے کی ہڈیوں کو توڑا جائے گا. ہاں عزیزو، اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو گئے. عزیزو، ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانا.
کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کوئی جب مریضی کے عالم میں ہوتا ہے اور مرض موت میں لاحق ہو جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، یعنی موت سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا مجھے موت مرنا تو ہے لیکن میں نہیں مرنا چاہتی۔ کیوں نہیں مرنا چاہتی؟ سنیں گے یہی تو جواب ہوتا ہے کہ ابھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں بزرگ کرنا چاہتا ہوں۔ ایران کے ایک فیملی تھی، میاں بیوی حج کے لیے گئے اور حج کے جب پہنچے ہیں تو حالت احرام کے بعد بیوی کا اور زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں، حرم خدا میں ایک شوہر اپنی بیوی کو کھو دیتا ہے، لوگ وہاں پہ موجود تھے، قافلے میں سب لوگوں نے دلاسا دیا، بیوی کو دفن کیا، عرفہ کے میدان میں پہنچے، لیکن وہ شوہر تھا بار بار گریا کرتا رہتا تھا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ اس کی قسمت سے اس جگہ پہ موت آئی ہے، تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اس سے بڑھ کے کیا، کتنی اچھی جگہ پہ موت آئی ہے، اور ہم سب نے، تم نے جو ہے اس جنازے کو دفن کیا۔ تو سر کو جھکایا، کہا میں اس لیے نہیں رہ رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں ابھی 2-4 دن کے بعد جب مناسک حج انجام دے دوں گا اور جب میں واپس ایران پلٹوں گا تو ایئرپورٹ پہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جب گلدستہ لے کے آئیں گے اور جب اپنی ماں کو نہ دیکھیں گے تو ان پہ کہ میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ اب آپ سوچیں صدیقہ طاہرہ کے اس جملے کا مطلب، اللہم عجل وفاتی، پروردگار میری موت کو نزدیک کر دے۔ ارے کوئی بیوی اتنی جلدی موت کی دعا کرتی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے حسنین جیسے بچے ہو، ام کلثوم اور زینب جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہو۔ ہاں وہ مصیبت دیکھیے، بس آخری جملہ، اور یہی وجہ ہے عزیزو۔ ایک جملہ اور میں کہہ دوں بس آپ کی زحمت تمام، کہ امیر المومنین جب پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک کوچے سے گزر رہے ہیں، بس 2 شخصیت ہیں، پیغمبر اسلام اور امام علی ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، گلی سنسان ہے، کوچہ سنسان ہے۔ ایک مرتبہ علی کے سینے پہ رکھ کے سر سونے لگے۔ ایک مرتبہ علی پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ کینے اور حسد جو آیا اور ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کان میں کچھ کہا، اس کہنے کا اثر یہ ہوا کہ علی جیسے ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ارے آپ دعا کریں کہ آپ سے پہلے میں مر جاؤں۔ ہاں عزیزو، بس یہی آخری مرحلہ کہ بی بی کتنی مصیبت ہے کہ وہ جس کی حرمت پامال کی گئی، جب دروازے پہ آئے وہ ملعون کہتا ہے نامہ معاویہ کو لکھا، اس نے کہا لکھا یہی حرمت پامال کس طریقے سے کی گئی ہے؟ کہتی کہ جب کہتا ہے وہ ملعون کہ جب میں پہنچا فاطمہ کے دروازے پہ اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ ہے جو دروازے سے اپنے آپ کو چمٹائے ہوئے کہ کوئی داخل نہ ہو سکے، تو ایک مرتبہ میں نے کیا سنیں گے، فرقلت الباب، میں نے اپنے پیر سے دروازے پہ اتنا مارا کہ وہ دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا، بس دعا آواز آئی، ایک مرتبہ رک کیا پیغمبر کی قبر کی طرف، اے بابا ہاکذا یفعلون، اے بابا ارے آپ کی حبیبہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ اور دوسری آواز گونجی، یا فضت الیک فخذینی، اے فضہ دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔